رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ضرور سن لیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سائنس بھی یہ باتیں جان کر حیران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سو نہیں پاتے اور رات کو بار بار آنکھیں کھولتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو، کسی پریشانی یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو کروٹ بدلنے پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی کبھی برا خواب دیکھنے کے بعد اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اسی ٹائم ہم اچانک بیدار ہو گئے؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن ہم نے شاید اس پر بھی غور نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت تمہیں کون جگائے گا؟ رات کے اس خاص وقت میں وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے؟ آپ کو اب بار بار کون جگا رہا ہے؟ آج ہم آپ کو اس کا ریزن بتاتے ہیں۔ پہلے اسلام اور پھر سائنس کی روح سے توجہ فرمائیں۔ اسلام کے مطابق رات کو اچانک آپ کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہیں؟ وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بغیر مدد کے سبحان اللہ کہیں گے۔ دوستو، دنیا کے ہر امیر، غریب، اچھے اور برے کو قدرت کے قوانین کے تحت کسی نہ کسی قسم کے دکھ، تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا پریشانیوں اور غموں کا اماگہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے کے غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کسی پریشانی یا پریشانی کی سوچوں میں ہی سو جاتا ہے، اور ان ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کے ایک خاص وقت یعنی رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے، اور گرمیوں میں یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث شریف کی روشنی میں ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر ہم آپ کو جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے، جس سے آپ کی زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں گی۔ دوستو، یہ کوئی بیماری کی علامت نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ میری آنکھ بار بار ایک خاص وقت میں کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کا خالق اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ اللہ رات کو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حدیث شریف سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا، مجھ سے اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ بلاتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ مجھ سے چاہے گا، اور اگر کوئی معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا فجر کے طلوع ہونے تک قبول کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، دونوں احادیث کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے۔ اس وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کی 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلیں تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات پر عمل کریں۔ ہم آپ کو ان احکامات کا سائنسی فائدہ بھی بتائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ اللہ کی مغفرت فرمائے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وضاحت بھی کرے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگنے، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وضاحتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہو مانگ لو۔ قلبی سکون کی دعا، رزق کے لیے دعا، شادی کے لیے، حج کی دعا اور اولاد کے لیے ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دل نہ کرے تو پہلی مبارک حدیث پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقدس بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانے اور اسے انجام دے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخر میں استغفار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی نظر آتی ہے، اسی طرح رات کے 3 حصے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہوں اور اپنے رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہے۔ اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنسی نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیق کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا، آج سائنس اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہوں اور اللہ کی پکار پر سوئے رہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کرو تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ، اور چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے۔ اور جیسا بھی ہو، ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا انتخاب کریں، اس عمل سے اللہ اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اس موقع پر خوب دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے علم کی روشنی پھیلائیں۔